الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور عزیز بھائیوں آج میں تھوڑی خدمت اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی نعرہ مقدس کتاب جو 30واں پارہ سورت فجر ان یہ دو ایتاں پڑھنا شرف حاصل کیتا ہے میں دعا کرنا اللہ میرے حق دینے کی توفیق عطا فرمائے مینوں سنا کے پڑھ سن کے سارے سارے واسطے ذریعہ رزق بنا بلا تمہید عرض کرنا چاہنا ربیع الاول تو بعد ربیع الثانی یہ مہینہ ہوتا ہے جس مہینے وچ ماڑے تو ماڑا بندہ بھی جا یار بھی کھیر پکائی دے یار وشی کا ختم جو آتا ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنیے نے ابھی کو ٹکر شکر کھان کا بہانہ بنایا شکر کیتا یار میں کروں لگن لنگر کھاتا چول چول کھاتے کھیرا کھا دیا کیا ایک رسم میں یا ایک قرآن و حدیث میں اپنی تعلق ہے اگر میری گل ہوئے تو غلط ہو سکتی شعر انہیں ہو سنی جو رہتے ہیں پھر شعر بھی ثابت کر رہی ہے میری گل چھوڑو میں قرآن تھوڑے سامنے کھولے اردو میں زبانی بھی ایسی دوسری مسیح میں زبانی پڑھ کے کیا ہوئی دوسری دعا اس گل تھوڑے سامنے قرآن اس کو کھولے کوئی بندہ یہ نہ کہ پتہ نہیں کوئی عربی عبارت پڑھی 3واں پارہ سورت فجر پہلی دو ایتاں اللہ پتہ نہیں فرماتا ہے فرمایا والفجر فلیال عشر جاؤ جتنے مرضی دا جا کے ترجمہ کرو اللہ فرماتا ہے اے دنیا والیو مینوں او 10 دن تے 11ویں دی رات دی قسم سبحان اللہ جڑے 10 دن ملے فلیال عشر والفجر ولیال عشر او جڑے 10 راتاں تے اگلی جڑی صبح فجر نام دی اگلی جدو 10 راتاں گزر جان تے اگلی جڑی فجر ہوندی او کیڑی ہوندی ہے بولو تے صحیح 11ویں کی تاریخ ایک مبارک تاریخ ہے ایک خوبصورت تاریخ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں دی رات دی قسم اٹھائی ہے 11ویں دی رات دی جڑے اس صبح دی قسم جدے پیچھے 10 راتاں گزریاں نے اگر تسی قرآن تو بعد اگر آپ تسی مطالعہ فرماؤ قرآن کو پڑھ کے قرآن کی روشنی میں تاریخ کا مطالعہ کرو حضرت آدم اللہ نے پیدا کیتا دن 10واں سی رات حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے دن 10واں رات 11ویں حضرت موسیٰ کو کوہ طور تے رب نے بلایا دن 10واں رات 11ویں حضرت یعقوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے بلائی عطا فرمائی دن 10واں رات 11ویں حضرت یوسف کو اللہ نے شاہ مصر بنایا مصر کا بادشاہ بنایا دن 10واں سی تے رات 11ویں سی حضرت یوسف کو خوب وچوں بچایا دن 10واں تے رات 11ویں حضرت ابراہیم کو نارے نمرود تو بچایا دن 10واں تے رات 11ویں حضرت سلیمان کو تخت سلیمانی عطا فرمایا دن 10واں تے رات 11ویں حضرت ابراہیم کو
تے رات جاوی حضرت اسماعیل چھری تھلے بچایا دن 10واں تے رات وہ 10 ذوالحج ہوندی ہے نا حضرت اسماعیل چھری تھلے بچایا دن 10واں تے رات جاوی سی حضرت یونس مچھی دے پیٹ وچ 40 دوار کڈیا او دن 10واں تے رات جاوی سی حضرت ایوب کو شفا عطا فرمائی دن 10واں تے رات جاوی سی اے بڑی لمبی گل ہے اگر تسی پڑھو نبی غلامو جس دن اللہ نے لاہور قلم بنایا دن 10واں رات جاوی جنت دوزخ کو بنایا دن 10واں رات جاوی اور مشرق و مغرب و شمال و جنوب بنائے دن 10واں رات جاوی سی اور جے قریب جات بیٹھے جس دن آقا حسین نے جامع شہادت روز کیتا ہے دن 10واں رات چل تو چھڑ سنیاں دے ختم تو چھڑ دے سنیاں دی کھیر والے نوں چھڑ دے تو ویکھ تے صحیح 11ویں کڈی کو مبارک تاریخ ہے سبحان اللہ 11ویں کڈی کو عظیم تاریخ ہے کتنی خوبصورت تاریخ ہے اچھا باقی ساری گلاں مان لیں کوئی اعتراض نہ کرے شادی بالکل جویں تساں کہ شادی نہیں کر لے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی شادی بالکل ہی تاریخ سی حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ حضرت سلیمان حضرت یونس کی کر سارا ساری گل سن میں کہ بھڑیا یہ ساریاں من لئی نے تے اسی آکھیے یار کہ اگر ختم دوڑا تے شرک ہو جاندا ہے اسی ختم تو آ رہی ہے تے شرک ہو جاندا ہے رب نے سارے محبت کرنی یار بھی کیتے یارویں تاریخ بڑی بابرکت تاریخ ہے بڑی خوبصورت تاریخ ہے رب سارے کام یار بھی نے کر لوے وہ بھی حلال نے رب یار بھی رات کی قسم چک لوے وہ بھی ٹھیک ہے اسی بھی یار بھی ختم دوالی تو شرک ہو جائے وہ آرام ہو جاتی وہ جڑی نجائز ہو جاتی اگر تعصب دی اینک نہ کے ویکھیا جائے گا تے خدا دی قسم یارویں دی تاریخ وہ بابرکت تاریخ ہے وہ مبارک تاریخ ہے کہ جتنے اہم کام ہوئے ہیں سب یارویں دی تاریخ ہوئے اور اگر ایڈی یارویں دی تاریخ عام دی تے رب قسم کیوں چکا سبحان اللہ تیرے سامنے قرآن پڑھے رب نے ون فجر والا یاد العشر منو یارویں دی صبح دی قسم ہے اور اے وہ مبارک رات ہے کہ جس اے وہ مبارک دن نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی اہم کام جڑے ہیں اس سے جڑا والے دا اور حضور غوث پاک کو یارویں کیوں منسوب ہوئی سوال پیدا ہوتا نہیں غوث پاک کو یارویں کیوں غوث پاک کوئی جائز آدمی نہیں سن ایویں طویل بیچن والے تے بیبیاں نوں تھاپڑے دین والے پیر نہیں سن غوث پاک عالم سن غوث پاک دارالعلوم دے محترم سن غوث پاک درس حدیث پڑھاندے سن تے لوکاں جویں ساڈے نہیں مائی پیڑا لے کے کوئی اشاع جی دم کر دیو کوئی بوتل اشاع جی پانی دم کر دیو کوئی آدھے جی طویل دے دیو کوئی آدھے مجھ نہیں ملتی گل کر دیو کوئی جناب نے ختم پڑھ دیو غوث پاک چونکہ پڑھانا ہوندا سی تے شیڈول ہوندا سی ڈیجیٹل آپ نے فرمایا بھی ختم جڑے نا سارے اج بھی کو ختم لے کے پہ ہوندا تے شامی ختم اے باقی جہاں دل کردا ہے گھر پڑھو جے میرے کو پڑھانا جے تے 11ویں دی تاریخ میں مقرر کرنا سبحان اللہ 11ویں چونکہ غوث پاک بھی پڑھیا سی کہ 11ویں دی تاریخ بڑی بابرکت ہے آپ نے فرمایا 11ویں دی تاریخ میں مقرر کرنا تے میرے کو بھی ٹکر دینے کی لوڑ کوئی نہیں تسی 11ویں دی تاریخ نو اپنے اپنے گھراں وچ اصل تو بعد کھانا رکھ دیو میں بیٹھ کے سب پڑھ دیا سبحان اللہ وہ تو مشہور ہو گیا 11ویں والا پیر سمجھے یا ادروائز اور کوئی 11ویں کوئی خاص لیکن صرف پتہ جی مائنڈ سیٹ بڑے ہیں وہ جو مرضی ہو کوئی نہیں 11ویں حل کرے چلو جی 12ویں کر لو پر پھر 12ویں بھی نہیں مانتا یہ بھی شرک ہے اسی کس پاسے جائیے چلو یہ دن مقرر کتنے اپنی سہولت واسطے غوث پاک دا ختم تسی اج تو آ لو اج بھی ہوے گا پرسوں بھی کر لو ترسوں کر لو ہفتے بعد کر لو اے جڑا مائنڈ سیٹ ہے کہ 11ویں نو ہی 11ویں دا ختم ہوتا ہے یہ غلط یہ عقیدہ اہل سنت نہیں یہ اہل سنت دی جڑی ہے نا وہ تعلیمات نہیں مقصد ہے ایصال ثواب کرنا وہ جس مرضی دن کر لو اسی دن کیوں مقرر کر رہے ہیں اپنی سہولت واسطے اپنی سہولت واسطے بھئی پتہ لگ جائے فلانے دن سارے جب شیعہ ختم ہے تاکہ سارے بات اکٹھے ہو جائے ہن نبی نے غلاموں اگر غوث الاعظم تسلیم دی یار بھی گل کرے کون غوث الاعظم سبحان اللہ میں تے بھی گل سی کسی ماڑے پیر دے مرید نہیں ہے سبحان اللہ اسی کسی ماڑے پیر دے مرید نہیں غوث پاک نے فرمایا میرا قدم ہر ولی دی گردن تے سبحان اللہ ہر ولی دی گردن تے غوث الاعظم تسلیم دا قدم ہے کون شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرید سن شیخ علی الحیتی بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضرت شیخ علی الحیتی آپ کے مرید سن بڑے چہتے مرید سن تے غوث پاک جمعہ پڑھان پہ تے حضرت شیخ علی الحیتی بالکل حضور غوث پاک نے اتنے کر کے اگے بیٹھے سامعین وچوں تے آپ دوران جمعہ خطاب کے دوران حضرت شیخ علی الحیتی دی اکھ لگ گئی جویں اونگ آ جاندی ہے اونگ آئی
شیخ علی الہیتی جناب علی وہ اونگ آ گئی اور دوران جمعہ تقریر ہوئے پئی جس نے شیخ علی الہیتی اونگ آئی نا حضور غوث پاک نے ممبر چھڑیا ممبر چھڑ کے اس شیخ علی الہیتی کے سر تے ہاتھ بن کے جا کے کھڑے ہو گئے 10 بستا اس وقت تھوڑی دیر اونگل تو بعد اچانک آنکھ کھلی دیکھا غوث پاک میرے سر کے اوپر کھڑوتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر نے فرمائے اے علی الہیتی تینوں رب کعبہ دی قسم 10 حضور کو ویندا کملی والے دی زیارت کردا سا پیا 10 حضور دی زیارت تو نہیں پئی حضرت شیخ علی الہیتی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے عرض کیتی حضور ایک خواب تے میں ویندا سا پیا تو سانو کیویں پتہ ہے نبی پاک دے غلامو حضرت غوث اللہ نے فرمایا 10 میرے حضور نے کیا سبحان اللہ 10 میرے حضور نے کیا کہ آپ کے مرید حضرت شیخ علی الہیتی کہتے ہیں حضور میں خواب وچ ویکھیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے تے میں کہا حضور تسی کدھر فرمایا اج میں عبد القادر دی تقریر سنن آیا سبحان اللہ اج عبد القادر دا بیان سنن واسطے آیا ہوا عبد القادر دا خطاب سنن واسطے آیا ہوا اے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی چہرے تے میرے پیر حضور یا میرا پیر کہہ لو کہ جس وقت آپ علم دین حاصل کر لیا نا تے ایک رات حضور خواب دے اندر تشریف لے آئے فرمایا عبد القادر پتر بیان کیوں نہیں کردا عرض کیتی حضور میں اجمی ہاں ویسے لوگ عربی نے تو میں کیویں بیان کراں حضور نے فرمایا منہ کھول نبی دو غلاموں سرکار نے اپنا لوابے دہن 7 مرتبہ غوث پاک نے سبحان اللہ 7 مرتبہ حضور نے تھکیا حضرت غوث اعظم دے منہ دے وچ 7 مرتبہ لوابے دہن پایا حضرت غوث اعظم نصیب فرماتے نے 7 مرتبہ لوابے رسول نے سوٹ چوسیا حضور نے میرے منہ وچ پایا تھوڑی دیر بعد مولا مشکل کشا ہے فرمایا عبد القادر عرض کی جی بابا فرمایا منہ کھول مولا مشکل کشا نے 6 باری لواب پایا سبحان اللہ فرماتے نے میں عرض کی تھی کہ حضور نے 7 باری تو تسی 6 باری کہ تسی فرمایا حضور تو اگے نہیں نہ بدلا سبحان اللہ حضور تو اگے نہیں نہ بدلا جس دن لوابے مولا مشکل کشا کہ لوابے رسول حضرت غوث الاعظم دستگیر نے چوسیا نا اس تو بعد غوث نے علم دا اندازہ کر غوث نے علم دی تسی مقام دیکھو آپ کا ایک مرید جمعہ پڑھن واسطے آیا پنڈ کسے وچوں تے حضرت غوث پاک دے جدوں آپ فجر دی نماز پڑھاندے سن فجر دی نماز جمعے والے دن تو لوکی فجر دی نماز پڑھ کے اوتھے بیٹھے رہندے سن کیوں اٹھ کے گئے تے بعد جگہ نہیں ملدی تے اساں پیراں دے اگے بیٹھ کے جمعہ پڑھ لے کول بیٹھ کے زیارت کرنی اور جمعہ پڑھنی فجر دی نماز لوکا پڑھ لی اوتھے بیٹھ جانا وہ وقت گزرتا جانا اور ٹائم ہوتا جانا زور کا ٹائم ہونا تو پھر نماز پڑھنی اور جمعے دی پھر اٹھ کے جانا آپ کا ایک مرید اپنے اگے بیٹھا پنڈوں کے سوایا تے اگے بیٹھا تے غوث پاک تقریر کر پے ہن او بیٹھا سی فجر ویلے دا ماشاءاللہ کیا او آیا سی فجر ویلے دا جس وقت فجر دی نماز دے وقت آیا نا مرید تے غوث پاک دے بالکل اگے بیٹھا ہے توجہ ہے تھوڑی سبحان اللہ ایتھے مرید بیٹھے غوث پاک جمعہ پڑھا دے پے جمعے دا ٹائم وہ فجر دی نماز پڑھ کے بیٹھے تو ہن فجر تو لے کے زور تک دا ٹائم ہو گیا اچھا جس وقت تقریر ہوئے بھی نہیں میرے غوث جی میں ایک انداز ایک کتاب ہوتا ہے کہ تقریر کر دیا امام الناس کو حضرت غوث اللہ نے کہا دیکھیا وہ مرید حضور غوث پاک دے بیٹھ کے تقریر پہ سنتا ہے غوث اللہ نے تسکیر ممبر تو اترے ممبر تو اتر کے جا کے مرید دے سر تے ہاتھ رکھا سبحان اللہ سر تے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھنے کے بعد تھوڑی دیر ہاتھ رکھنے کے بعد آپ پھر آ کے ممبر پہ بیٹھے خطاب شروع کر لیا جس نے خطاب مکمل ہویا بعد مرید آ کے حضور ہے کی وجہ ہے اج تسی دوران خطاب اتر کے اس مرید دے سر تے ہاتھ رکھے تھوڑی دیر رکھی رکھیا جے پھر جا کے ممبر تے بیٹھ گئے ہو اور خطاب شروع کر لیا وجہ کی ہے آپ مسکرا پہ فرمایا چلو یہ گل انہوں پوچھ لو سبحان اللہ یہ انہوں پوچھو جنہیں سر تے ہاتھ رکھے انہوں نے مریداں کہہ رہے انہوں نے کہا میری یہ دس ایک ہی معاملہ ہے انہوں نے کہا بھی گل سچی پنڈوں آیا سا تے پیراں دے پیچھے جمعہ پڑھن دا شوق سی تے اگے بیٹھ کے نالے ویکھنا سی نالے زیارت کرنی سی نالے جمعہ پڑھنا سی میں کہا پھر انہوں نے کہا فجر دی نماز پڑھ کے بیٹھ گیا پیچھے سینکڑوں دے سامنے سما لگ گئی ہے تے میں چونکہ فجر دا بیٹھا ہوں تے ہن زور ہو گئی ہے تے میرے پیٹ دا کچھ پرابلم ہے میرے پیٹ وچ درد تے مروڑ ہوندا پیا اور وٹ پیندا پیا رفع حاجت دی مینوں جڑی ہے وہ ضرورت ہے میں واش روم جانا چاہنا تے جے میں اٹھدا میں باہر نہیں سی پہنچنا میرے کپڑے خراب ہو جانے سن میں تے سارا مسجد خراب ہو جانی سی
تے جے نہ اٹھا بہرواں تے میری تکلیف پیٹ کی جڑی ہے نا وہ مینوں بہن نشبی دیندی وہ آندا میں ایسے کشمکش تو چاہ کہ جس نے حضور غوث پاک منبر تو تھلے اتر کے میرے سر تے ہاتھ رکھے وہ آندا رب کعبہ دی قسم میں اپنے آپ کو باہر جنگلاں وچ بیٹھیا ویکھیا باہر کھیتاں وچ میں رفع حاجت کیتی میں دوبارہ وضو کیتا جس نے میں وضو کیتا میں کی کرنا میں غوث دی مسجد تے بیٹھا سبحان اللہ ایڈی لجپالی ایڈی گھر نوازی اپنے مرید تے حضرت غوث اعظم دستگیر کیتی کون غوث اعظم دستگیر میں تو بار بار عرض کر رہا نا اسی کسی ماڑے پیر دے مرید نہیں کسی ماڑے پیر دے مرید نہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ بڑی مشہور آپ بھی آپ کرامت سنی تو سن علماء کو کافی دفعہ سنی میں بھی تمہیں سنا دینا برکت واسطے حضرت غوث اعظم دستگیر آپ اپنے آستانے میں بیٹھے سے تے باہر نا بغداشی میں باہر چوک میں ایک پادری کھلوتا عیسائی پادری تو لوگوں کو تبلیغ پیا کرے جب اکٹھا لگا مجمع لگا وہ آکے میرے نبی حضرت عیسیٰ کی یہ شان ہے کہ میرے نبی حضرت عیسیٰ آپ مردے زندہ کرتے سن آپ ماتا ذات بندے وہ حضرت میں سکتے وہ شفا ہو جاتی شروع مردے آپ زندہ کر چھڑتے سن مسلمانوں کا مجمع لگا مسلمان سارے بڑی گل واقعی جی حضرت عیسیٰ کی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے وہ عیسائی پادری آکے اوے مسلمانوں میرا نبی تے مردے زندہ کرتا سی تہاڈا نبی مردے زندہ کر سکدا ہے وہ مسلمان ہونے کوئی نویں نویں رائے تو آئے ہونے ہیں وہ ہن تے مسلمان پر آئے رائے تو سر انہوں نے کہا نہیں وہ تو اللہ ہی مردے زندہ کرتا ہے نا اللہ کے علاوہ تو کوئی زندہ نہیں کر سکتا وہی مشکل کشا ہے وہی حاجت روا ہے وہی بیٹے دیتا ہے وہی بیٹے دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے وہی سب کچھ کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا وہ عیسائی آتا مسلمانوں تہاڈا قرآن آندا ہے میرے نبی حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتا ہے اور کوئی ہمارا نبی تو خود بن کر مٹی میں مٹی ہو گیا ہمارا نبی کچھ نہیں کر سکتا انہوں نے کہا مسلمانوں تہاڈا قرآن آندا ہے میرے نبی حضرت عیسیٰ مادر ذات اندر وہ ہتھ لاندے سن وہ ٹھیک ہو جاتا سی برس تے کوڑ دے مریض وہ ہتھ لاندے سن ٹھیک ہو جاتا سی تہاڈا نبی ٹھیک کر سکتا ہے نہیں ہمارا نبی تو کچھ نہیں کر سکتا وہ تو اللہ ہی مشکل کشا ہے انہوں نے کہا پھر تہاڈے نبی تو میرے نبی دی شان زیادہ نہیں میرا نبی مردے زندہ کرے میرا نبی جناب علی مادر ذات اندر ہتھ لا کے شفا ہوے میرا نبی کوڑ دے مریضاں ہتھ لا کے شفا لے پھر تہاڈا نبی تے کری کوئی نہیں سکدا تے میرا نبی پھر زیادہ شان والا نہیں ان قریب اس مجمع دے اندر فتنہ پھیلن والا سی ان قریب اس مجمع دے اندر لوکاں دا ایمان متصدر ہونے والا سی سنن والے ایک غوث پاک دا مرید ہو گل پہ سنے او پجیا غوث پاک دے آستانے پیر جی اور باہر چوک میں عیسائی پادری کھڑوتا ہے تو وہ لگا تبلیغ کرن تے کچھ نام نہاد مسلمان انہوں دلیلہ دیندے پھردے رہے تے سادہ لوگ مسلمان جنہیں پریشان ہوتے رہے پہ حضور کچھ تشریف لے ہونا غوث اعظم دستگیر آستانے کو تشریف لے جس نے آئے نا فرمایا عیسائیہ کیا نہ کیا تو انہوں نے کہا بابا جی تہاڈا قرآن آندا میں نہیں آندا تہاڈا قرآن آندا ہے میرے نبی حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے سن کیا تہاڈا نبی مردے زندہ کر سکتا ہے میرے غوث جلالہ سبحان اللہ میرے غوث جلالہ فرمایا خبردار اسی حضرت عیسیٰ دے منن والے ہیں اسی حضرت عیسیٰ دے غلام ہیں اللہ نے نبی دی شان تے عظمت ساڈے سر متھے دا تاج ہے اور خبردار میرے نبی نال مقابلہ نہ کری سبحان اللہ میرے نبی نال مقابلہ نہ کری وہ عیسیٰ تیرا نبی حضرت عیسیٰ کیوں مردہ زندہ کرو جی تہاڈا قرآن ہے حضرت عیسیٰ مردے جناب علیہ السلام کو پیش نہیں دا کہ اٹھ کھڑا ہو جا اللہ دے خود نال کہ مردہ کھڑا ہو جاتا سی آپ نے فرمایا میرا نبی تے بڑی دور دی گل ہے اے تے نبی دا نوکر نہیں کر سکتا سبحان اللہ اے تے نبی دا نوکر نہیں کر سکتا ہے انہوں نے کہا پھر فرمایا 10 میں مردہ زندہ کرو انہوں نے کہا جی کرو فرمایا چل میرے نال قبرستان میں گئے فرمایا گل کر سائیا انہوں نے میں کیڑی قبر دا مردہ زندہ کرا ایک پرانی قبر ٹوٹی جی کتا نو کلر آیا ہوتے جدا کوئی وادی وارث نہیں میں نے جناب مردہ زندہ کرو فرمایا مردہ کے بعد زندہ کرنے کا پتہ ہی قبر کی نہیں سبحان اللہ وہ تے کرانا بعد وچ پتہ ہی قبر کی نہیں ہے اور نہیں کوئی پتہ نہیں تو پرانی قبر ہے تو وادی وارث کو لگتا ہے بہت پرانی لگدی یہ فرمایا میں دساں سبحان اللہ میں دساں یہ کیڑی قبر ہے انہوں نے کہا دس چھوڑو تھن تو کوئی پتہ نہیں آپ نے فرمایا کہ گوائیے دی قبر ہے ایک کنگ میں جاتا ہوں سی کنگ میں جاتا ہوں سی اور گاندہ ہوں سی وہ دی قبر ہے تو فقجی نے نہیں گل ہوئی نا کیا کہہ رہا کہ سائی کر کے جناب پھر کرو سیدھا فرمایا بولو سا یار اے اونج اٹھے تے کنگ میں جاتا ہی اٹھے اے اونج اٹھے کہ کنگ میں جاتا اٹھے نبی تو غلاموں
جے مڑ جو کردا مریا ہے وہ ہوئے تو پھر کیا بات ہے. غوث اعظم تسکین جلال آئے میرے غوث فرمایا کیا مثلا حضرت عیسیٰ فرمایا جی تھوڑا قرآن ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کو سنا کھڑا ہو جا. غوث جلال ہے غوث پاک نے مارا ٹھٹا دی قبر رو دی اس گویے دی قبر فرمایا تو مرتے او گویے قم بِإِذْنِ عبد القادر نے حکم نہ کھڑا ہو جا. قم بِإِذْنِ میرے حکم نہ کھڑا ہو جا. نبی تو غلاموں پڑھو کتاباں اس گویے دی قبر پاٹی اور قبر دے وچوں کینگ ہو جاتا کپڑے چاڑدا چاڑدا کینگ ہو جاتا قبروں باہر کینگ ہو جاتا قبر چوں باہر گاندا گاندا قبر چوں باہر. تے کی گاندا سی پیا اے نہیں پڑھیا میں نہ ہی کتابیں لکھے او کی گاندا سی پیا اے کوئی نہیں لکھے او کیڑا کلام سی کو مینوں کوئی نہیں پتا لیکن مینوں انج لگدا ہے سبحان اللہ جدوں میں لگدا تو پتہ لگدا اگلی میں گل کی کرنی ہے مینوں انج لگدا نبی دے غلاموں او کویا قبر دے وچوں کینگ ہو جاتا ٹھیک ہو جاتا جس نے قبر چوں باہر نکلے ہوئے گا یہ ہوئی ہوئی آتا ہوئے گا یہ ہوئی قصیدے پڑھنا ہوئے گا یہ ہوئی نعرے مارنا ہوئے گا جس نے غوث اعظم دستگیر کا حکم لیا ہوئے گا یہ ہوئی آتا ہوئے گا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ. میری کھیر بھی کھانی چاہیے غوث کا نعرہ بھی ماننا چاہیے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ اعظم کا ہم دونوں جہاں میں ہے سہارا اعظم کا ہم دونوں جہاں میں ہے سہارا. جس نے قبر چوں نکلے ہوئے گا وہ بھی ہوئی آتا ہوئے گا دنیا والو میں دن یہ ہوئی وسیعتہ کراں گا یہ ہوئی وسیعتہ کراں گا یہ ہوئی ملازمہ کراں گا یہ ہوئی رکھاں گا عزیزوں تر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزوں تر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا تو لکھ دینا قبر پر تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا اعظم کا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی لی غلام مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو رہے بے خوف قیامت تک یہ پلڑا نبی دو غلاموں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا مریدی لا تخف جیڑا میرا مرید ہے وہ خوف نہ کرے میرا مرید خوف نہ کرے. اور غوث اعظم کا سید رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھے ہیں آپ نے فرمایا کہ مرید ہونے واسطے کسی پیر دا وہ دی بیعت کرنے واسطے پیر دے ہاتھ وچ ہاتھ دینا ضروری ہے. سارے توڑ دے سبحان اللہ یہ 10 ثبوت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ کسی پیر دی بیعت کرنے واسطے
اپنا ہاتھ وہ ہاتھ میں دینا ضروری ہے، بیعت دا اصول ہے کہ بیعت ہوئے گی کسی نے بیعت کرنی ہاتھ میں ہاتھ دیو. لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پتہ نہیں فرماندے نے پوری دنیا جیڑا عبد القادر دا مرید ہونا چاہتا نا صرف اتنا ہی کہہ دے میں عبد القادر دا مرید ایک نیت کر رہا ہے میں عبد القادر دا مرید ہوں تو میرے مریداں دی لسٹ میں شامل ہو جائے گا. کون شیخ عبد القادر جیلانی، کون غوث اعظم دستگیر، نبی دو غلاموں کوئی بار بار بات ہے کہ صرف کھینا پکا چھڑنیاں تے چول کھا چھڑنا تے یار مجھے جان دیو تعلیمات تے غوث اعظم دستگیری کی ہے. حضرت غوث اعظم دستگیری تعلیمات کی ہے. حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے والد گرامی دیکھو نا جس ماں دی گود وچ پرورش پائی ہے، جس باپ کی تربیت ہے، اسی یارویں بنائی ہونے ہیں، کھینا پورا کھائی ہونے ہیں، چول بریانیاں ہر چیز کھانے ہیں. سارا جی وڈی آ گئی، 40 یارویں آ گئی، یا چھوٹی یارویں تے کھیر پکانی ہے کہ 11 دیگاں پکانی ہے کہ 100 دیگاں پکانی دیگاں بھاویں تو 1000 پکائی ہوئے. مینوں ایک گل دسو اگر بندہ حرام تے حلال دی تمیز نہ کرے تو 11ویں جڑی وہ بندہ کہ میں کہ 100 دیگاں پکانی وہ قبول ہو جائے؟ بے ایمانی کرے، ڈنڈی مارے، یتیماں دا مال کھائے، غریباں دا حق کھائے، ناجائز قبضے لوے اور فراڈ کرے، ملاوٹ کرے، دھوکھا دے، بہناں دے حق کھائے، بھراواں دے حق کھائے اور دیگر یہ سارے معاملات کٹ تولے، ڈنڈی مارے، یہ سارے کام کرے تے نال آکھے جی 11ویں نہیں میں چھڈنی، 11ویں میں بنانی. شاہ جی مینوں بڑا کرم ہو گیا میرے تے میں اگے تے 4 جگہ پکا رہا تو میں اچ کر چھڑی ہے. بھڑیا کرم یہ ہویا کہ بھراواں دا حق آ گیا، کرم یہ ہویا کہ بہناں دا حق آ گیا، کرم یہ ہو گیا کہ کٹ تولنا شروع کر چھڑی، کرم یہ ہو گیا کہ ملاوٹ کرنی شروع کر چھڑی، کرم یہ ہو گیا کہ بے ایمانیاں کرنے پیا، کرم یہ ہویا کہ حرام تے حلال وچ تمیز نہیں رہی. یہ کرم نہیں، یہ اللہ دا جڑا عذاب ہے، یہ اللہ دی طرف کوئی عذاب ہے کہ جدوں تینوں حرام تے حلال دی تمیز نہ رہے. نبی پاک دے غلاموں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حدیث پاک ہے ایک لقمہ حرام دا، ایک لقمہ ٹکا کے کھانا تو ڈالے نا، حدیث پاک ہے ایک لقمہ حرام دا اگر تواڈے اندر چلا گیا 40 دن دی عبادت قبول نہیں ہوئے، نماز روزہ حج قبولیت نہیں ملی کیونکہ لقمہ ہے حرام اندر چلا گیا. تو یار کدی اسی احتسابی بھی کریے نا، اسی اپنے معاملات میں غور بھی کریے کہ کیا اسی یارویں ٹکا کے بنائیے، اسی جمعے میں ٹکا کے پڑھیے، میلاد کی محفل میں شرکت بھی کریے، میلاد کے لنگر میں حصہ بھی پائیے، پٹی صاحب اعلان کر جی محفل میلاد مصطفیٰ شاہی آکھو اتنے مال کٹھا ہو جائے گا مظاہرہ پیے تے کھان کی باری آوے ٹھیک ہے یار کوئی نہیں ہوتا ہے شاہ جی مڑ دنیا نہیں ہوئی نہ بھائی جانا نہیں اس دنیا مرنا نہیں. یہ لکھاں کروڑاں روپیے تسی دنیا دے ہزاراں مثالاں ساڈے سامنے، ہزاراں مثالاں ساڈے سامنے کہ کماندا کوئی ہے، جوڑدا کوئی ہے، عیاشی کوئی کردا صاحب کوئی دے. سمجھ آئی؟ کم از کم میں ایک گزارش کرنا چاہنا میرے حضور دو غلاموں، میں وہی گل تو تڑکے شعر و شاعری سارا کچھ ہے لیکن اپنے اپنے کھان دے وچ، کچن دے وچ، گھر دے لنگر وچ یہ غور کرو کہ رزق حرام تے نہیں، رزق حرام تے نہیں. ایک لقمہ میں حرام دا دیکھو نا میں سوٹ پائے مثال کے طور پہ میرا سوٹ بنے 5000 کا، ساڑھے بیس کو کر لو 5000 کا سوٹ، اگر اس 5000 کے سوٹ کو پا کے قرآن کے اندر خضو یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ایمان والے جب مسجد تے آؤ بن سبر کے آؤ، بن پھب کے آؤ، آپ ترکے کپڑے پا کے پہنے ہو چل خیر ہے یار ٹھیک ہے کلمہ ہی پڑھنا ہے کہڑا موڑ سورے جانا ہوئے کسی دنیا تک کو جانا ہوئے وانڈے جانا ہوئے پرونا جانا ہوئے تو سونے کپڑے پا کے جائے رب دے دربار میں چوڑا ہوئے ٹھیک ہے یار صاحب ہی نے پرسوں ہی پائے تھا ٹھیک نہیں جمعہ ہی پڑھنا ہے نہیں. قرآن کا یار جو الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ایمان والے جو مسجد آؤ بن سبر کے آؤ، خوب زیب و زینت کر کے آؤ، اپنے آپ کو صفائی ستھرائی بن پھب کے سونے بن کے آؤ. اچھا آ گئے میری نیت اگر کہ نہیں بھائی میں جمعہ پڑھن جانا ہے میں سونا لباس پا کے جانا ہے، قرآن آتا ہے کہ سونا لباس پا کے آؤ، مینوں یہ اجر ہے، مینوں یہ ثواب ہے. اگر میری نیت ہے نا کہ میں سونا لباس پا کے مسجد جانا ہے تاکہ میں اللہ کے دربار میں چادروں واسطے جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ سے گل کرنی ہے، اچھا لباس پا کے جانا ہے، یہ مینوں اجر تے ہے. لیکن مینوں یہ دیکھنا چاہیے نا میرے جڑا 5000 کا جو میں سوٹ پائے
یہ 1 روپیہ بھی کدے حرام دا تے نہیں، 1 روپیہ بھی حرام دا ہویا نا، 1 روپیہ بھی تے او باقی 4999 روپیے سب فارغ، سب خلاص، کوئی میری عبادت قبول نہیں، کوئی میرا قرآن قبول نہیں، کوئی میرا سجدہ قبول نہیں، کوئی میری اللہ قبول نہیں، کوئی میری وعدہ نصیحت قبول نہیں، کوئی میری تقریر قبول نہیں، کوئی میری جناب میری تبلیغ قبول نہیں۔ اگر 1 لقمہ بھی 1 روپیہ بھی میرے حرام کا شامل ہوا، میرا کچھ بھی قبول نہیں، کوئی میرا اجر نہیں، کوئی صلہ نہیں، الٹا گناہگار ہاں کہ حرام مال دی کمائی پا کے میں مسیتے آ بڑھیا، حرام مال دی کمائی دا سوٹ لے کے مسجد وچ آیا۔ مینوں دسو اے جڑا پیاز ہے حرام ہے کہ حلال ہے؟ بولو تسی تے سوچی پیا کہ میں کچھ شراب کا نام لیا، میں حرام، میں پیاز پوچھن دیا آ گنڈے حلال نے کہ حرام نے؟ پکی گل ہے؟ ابو ذرا سنڈے ہم پتہ میں گنڈے بیچنا۔ چلو ایک غوث پاک کی کرامت میں بڑی تو سنائی ہے نا، پیاز حرام نے کہ حلال نے؟ سارے بولو یار حلال ہے۔ تسی جاؤ جس مرضی مولوی کو پوچھو، حضور علیہ السلام نے فرمایا پیاز کھا کے مسیتے نہ ہو، حلال ہے، رزق ہے اللہ دا، اللہ رزق دیتا اپنے بندے کو، یہ رزق ہے، حلال ہے، حلال چیز ہے، لیکن حضور نے فرمایا پیاز کھا کے مسیتے نہ ہو۔ وہ چونکہ وہ دے وچ سمیل، وہ دی خوش جڑی بو ہے، وہ دے وچ کراہت ہے، وہ دی ایک خاص سمیل ہوندی، پیاز میں کھادا وہ منہ جو بو ہوندی، لیکن حضور نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد وچ نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ دے فرشتے اترے ہوندے تے تیرے منہ دی اس بدبو دے نال، تیرے منہ دی بدبو دے نال فرشتہ تک تو دور ہو جاتا ہے، کراہت کرتا ہے، پیچھے نکل ہے۔ سو پیاز کھا کے مسجد وچ نہ ہو تاکہ فرشتے کو تکلیف نہ ہو۔ یار پیاز ایک رزق انسان کا اللہ نے پیدا کرتا ہے، حلال چیز ہے، اگر وہ کھا کے مسیتے نہیں ہونا، حرام کھا دا ٹکر کھا کے، حرام دیا 2 روٹیاں کھا کے بندہ مسیتے آ کے پہلی سب سے آ کے بیٹھا ہو۔ پیاز حلال ہے تے پیاز دا 1 کاشا کھا کے آؤں تو حضور نے منع کیتا ہے تے یار حرام بندہ کمائے، ڈنڈی مارے، جو بھی معاملات نے، دکاندار تے ملاوٹ کرے، کسائی ہے تے وہ گوشت نو پانی لائے، اگر جناب علی آڑتی ہے وہ کڑک تو پانی کروکے، اگر کسی جنرل سٹور کا مالک ہے تو وہ جناب مرچہ جو اٹھا بھورا تے وہ جناب پاوے سارا کچھ، یہ سارے کام کرا کے آ کے تے حاجی صاحب مسجد کی پہلی صاحب چاہ کے پہلے تو چوری پھر روپیہ 100 کاٹ کے دے، پتہ لگے بڑی گل ہے جی حاجی ریال 100 ہر روز مسجد 100 دے دیں، ایمان دی سلام کے نظر کو فائدہ ہے؟ جاؤ کسی بڑے تو بڑے مولوی پوچھ لو، میں طالب علم ایک کچی کودی جنت کوئی سوال نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، الٹا تو گناہگار ہو کے گئے، تو حرام کھا کے اللہ نے پاک حرام بڑے، جدو رب نے رسول نے پیاز کھا کے ان کو منع کیتا ہے کہ بیٹا جڑے وہ اسمیل نے کراہت رشتے کرتے ہیں لوگوں، غوث پاک نے 11ویں کھانا تے ختم دعانا، یہ کوئی تعلیمات غوث اللہ اعظم نہیں، یہ کوئی عقیدہ اہل سنت نہیں، یہ اہل سنت کا جڑا ہے مسلک نہیں کہ 11ویں ٹکا کے پکاؤ تے ختم دعاؤ تے 20 25 30 40 50 بندے سدو تے پتہ لگے بھائی شاہ علی بھائی 11ویں بڑی ٹکا کرن، شاہ صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ میں 11ویں لنگر پکایا حلال ہے کہ نہیں، میرا رزق حلال بھی ہے کہ نہیں، اے میں چاول لے اندر چنے لے اندر جو کچھ پایا ہے کیا میرا ذریعہ آمدن حلال ہے؟ 1 روپیہ بھی حرام دا ہویا اور سب فارغ ہے، کوئی اجر نہیں، کوئی صلہ نہیں۔ اس واسطے 11ویں بناؤ، ٹکا کے بناؤ، ضرور کھاؤ، لیکن جڑا 11ویں پکائے نا پہلا یہ ویکھے کہ کیا میرا 11ویں کا لنگر جتوں میں لے آتا ہے میرے جڑے پیسے نے یہ ذریعہ آمدن حلال ہے، اگر حلال ہوئے تو پھر اجر ثواب ہے، اگر حرام ہے 1 روپیہ بھی تو پھر چھڑ دے ہمیں دنیا داری بخالت بناوٹ نہ کر، پھر پہلا اپنا رزق حلال کرنے کی کوشش کر۔ یہ غوث الاعظم دستگیر کی جڑی ہے نا سب تو بڑی تعلیم ہے کہ آپ دی تعلیمات کے عمل کرو، پہلا اپنا رزق حلال کریے، رزق حلال کما کے کھائیے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تے تینوں تعلیمات تے عبد القادر تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔